ابھی آپ کے دوران ایک شعلہ بیان جواں سال مقرر خطاب کرنے والے ہیں۔ آپ سبھی حضرات جو منتشر ہیں فوری جلسہ گاہ میں تشریف لائیں۔ میری مراد فضیلت الشیخ حافظ عبد الرحیم صدری جامعی حفظہ اللہ وہ آئیں بے پردگی، فحاشی اور مغربی تہذیب پر خطاب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے بندو، شاید 2-4 تقریریں آپ سنے ہوں گے، تھک گئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ۔ دیکھیے، آپ بھی ذرا جوش میں رہیں گے تو ہم بھی تو جوش اور ہوش کے ساتھ آپ سے خطاب کریں گے۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام على جميع الانبیاء والمرسلین خاصة نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین ومن سن سنة حسنة الى يوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی۔ قابل صد احترام صدر جلسہ اور حلقہ حیدرآباد و سکندرآباد کے امیر محترم، میر کارواں محترم شفیق عالم خان صاحب جامعی حفظہ اللہ، دیگر فاضل علماء کرام، ذمہ داران نظام، بزرگوں، راہ حق کے نوجوان ساتھیوں، چمن رسالت کے شاہی صفت پروانوں، پردہ نشین خواتین، دختران ملت اسلامیہ، اللہ رب کریم کا شکر و احسان ہے، ایک طویل عرصے کے بعد اس تاریخی سرزمین حیدرآباد کے اندر اس وقت جو مختلف شہروں میں سماجی برائیاں پنپ رہی ہیں، اس کے خاتمے اور سدباب کے لیے یہاں کی جمعیت کو اور ذمہ داران جمعیت کو اللہ نے یہ توفیق بخشا کہ سماجی برائیوں کے سدباب کے لیے کوئی ایک ملی پلیٹ فارم قائم کیا جائے۔ پچھلے کئی دنوں سے شیخ آصف عمری حفظہ اللہ کی قیادت میں مسلسل شب و روز کوششیں جاری تھی۔ اللہ نے یہ سنہرا موقع نصیب فرمایا۔ اللہ تعالی جمعیت کے ذمہ داران کے، علماء کرام کے اور نوجوانوں کے خدمات کو قبول فرمائے، دارین کی سعادتوں، رحمتوں، نعمتوں سے، راحتوں سے مالا مال فرمائے۔ اللہ کرے کہ یہ 2 روزہ کانفرنس کامیابی سے ہمکنار ہوں۔ جتنے علماء اور خطبہ آئے، اللہ ان کی زبانوں میں اثر دے اور ہم سب علماء کے بیانوں کو قبولیت تامہ و عامہ نصیب فرمائے۔ بعدہ لکھوں کا انگن درود و سلام ہو۔ رحمت کل کائنات، فخر موجودات، سرور گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مطہرہ اور مبارکہ پر، جو ہمارے اور آپ کے
حقیقی معنوں میں امام ہیں، مقتدا ہیں، رہبر ہیں، رہنما ہیں، دنیاوی امور میں بھی اور اخروی امور میں بھی۔ ہم نے صدیق اکبر کو خلیفۃ الرسول مانا ہے، امام نہیں۔ ہم نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفۃ الرسول مانا ہے، امام نہیں۔ ہم نے عثمان ذی النورین کو داماد رسول اور خلیفۃ الرسول مانتے ہیں، امام نہیں۔ ہم علی مرتضی کو داماد رسول اور خلیفۃ الرسول مانتے، امام نہیں۔ ہمارے ایک ہی امام ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور انشاءاللہ امید ہے قیامت کے دن ہم اپنے حقیقی امام کونین کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لواء الحمد کے بینر تلے انشاءاللہ جمع ہو جائیں گے۔ ایسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حضرات گرامی، پردہ نشین خواتین، آج میں جس عنوان پر آپ سے مخاطب ہوں، بے پردگی، فحاشی اور مغربی تہذیب کا اثر۔ دعا کیجئے اللہ مجھے حق کہنے والا، آپ کو حق سننے والا، اللہ ہم سب کو حق پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسلام میں نہ بے پردگی کے لیے کوئی گنجائش ہے، اسلام میں نہ بے حیائی کے لیے کوئی گنجائش ہے۔ مغرب کی تہذیب کے اثرات کو ہم قبول کر نہیں سکتے، بلکہ ہم اس قوم کے جیانے ہیں جنہوں نے مغربی تہذیب کو میڈیکل سائنس دیا، مغربی تہذیب کو ہم نے خالق اور مخلوق سے کیا رشتہ ہوتا ہے اس کو ہم نے بتا دیا۔ ہم اغیار کی تہذیب کو مانیں گے؟ افسوس کی بات ہے ہم مسلمان، ہم خود اپنے قرآنی تعلیمات سے دور ہیں، احادیث رسول سے دور ہیں، بس با مسلمان اللہ اللہ، با برہمن رام رام، اللہ بھی خوش ملا بھی خوش، اس انداز سے ہم جی رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بے پردگی اسلام میں ہے ہی نہیں، بلکہ واضح فرمان ربانی ہے۔ اٹھائیے قرآن مجید پارہ نمبر 22 کا پہلا صفحہ اٹھا کر کے دیکھیے، دوسری یا تیسری آیت آپ کو ملے گی۔ یہ حکم ربانی ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور زمانے جاہلیت کی عورتوں کی طرح بن سور کر نہ نکلو۔ کیا پتا چلتا ہے؟ عورت کو محفل کی زیب و زینت نہیں، بلکہ اپنے چہار دیواریوں کی مالکن بننا چاہیے۔ عورت عزت و عفت اور وقار کا تاج ہے۔ یہ عورت ہر روپ میں رحمت ہی رحمت ہے۔ اگر بچی ہے، باپ کے لیے، ماں کے لیے سرمائے جنت ہے۔ من ابتلی من هذه البنات شیئا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بچوں کی تعلیم اور تربیت میں آزمایا جاتا ہے، فَعَدَّبَهُنَّ وَأَحْسَنَهُنَّ، ان کو ادب سکھلاتا ہے، ان کو علم دیتا ہے، ان کے ساتھ اس نے سلوک کرتا ہے،
कानत लहू सित्रुम मिनन नार, ये बच्चियां जहन्नम से आर है, ये बच्चियां जन्नत का परवाना है। यही बच्चियां मां के रूप में अगर है, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओं के कदमों के तले है। फिर आज यही औरत अगर 4 चीजों की पाबंदी कर ले, प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, माए बहनों कान खोल कर सुन लो, अगर आपके अंदर ये 4 खूबियां आ जाए, अलमरातु इदा सल्लत खम्सहा व सामत शहरहा व अतात बालहा व अहसनत फर्जहा, औरत अगर 5 दिन की नमाज की पाबंदी करे, औरत रमजान के रोजे रखे, औरत शौहर की दात करे, औरत अपने आप की हिफाजत करे। मेरी मां सुन, आज इस प्लेटफॉर्म से ये पैगाम रब्बानी तुझे सुना रहा हूं, अपने गिरेबान में झांक करके देख, 4 चीजें तू अमल करने वाली बन जा, 4 चीजों की तू आमिला बन जा, जन्नत के 8 दरवाजे तेरे लिए इस्तकबाल के लिए खुले रहेंगे। अल्लाहु अकबर। मेरी मां, मेरी बहन, इससे बड़े तेरे लिए शर्फ की बात और क्या हो सकती है। इसीलिए ना अल्लाह के हबीब अल्लाह तबारक व तआला ने प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीन, ओ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए। अल्लाह ताला प्यारे नबी से कहलवा रहा है, प्यारे नबी से कह रहा है, या अय्युहन नबिय्यु, ओ प्यारे नबी आप कह दीजिए, कुल लिअज़वाजिक, आप अपनी बीवियों से कहिए, वो बनातिका, आप अपनी बेटियों से कहिए, और वो निसाइल मोमिनीन, मोमिना औरतों से कहिए, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना, अपने गिरेबानों को ढांपे रखे। कितनी प्यारी तालीम मेरी मां, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, तालीम के नाम पर, एजुकेशन के नाम पर, जदीद तहजीब के नाम पर मेरी बच्ची कॉलेज जा रही है, कॉलेज जा रही है। माफ कीजिएगा, ये कॉलेज नहीं जा रही है। कान खोलकर सुन लीजिए, आपकी ये जवान बेटी कॉलेज बाद में जा रही है, कॉलिंग एज को पहले पहुंची है। कॉलेज बाद में जा रही है, वो ऑलरेडी कॉलिंग एज को पहुंच चुकी है। इस उम्र का तो ख्याल कीजिए। आप अपनी जवान बेटियों को कॉलेज भेजने से पहले 1400 साल पहले नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जर गिफारी से कहा था, इत्तक़िल्लाह या अबा जर, ऐ अबू जर, जहां कहीं भी रहो अल्लाह से डरो। बताओ, उस दौर के अंदर फितरों के कोई ऐसे वसाइल थे? अल्लाह के नबी अबू जर गिफारी से कह रहे हैं, इत्तक़िल्लाह या अबा जर, ऐ अबू जर, जहां कहीं भी रहो अल्लाह से डरो। आप अपनी बेटी को कॉलेज भेजने से पहले कहें, बेटा मम्मा नहीं आ रहे, पप्पा नहीं आ रहे, कोई और नहीं देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। सोचो, मैं अपनी नौजवान बच्चियों से, अपने नौजवान लड़कों से यही कहता हूं, तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, चरख पे झूलो, तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, चरख पे झूलो, जायज़े गुबारों में उड़ो, पार्क में फूलो, बंदे आज जिसकी एक बात रहे याद, अल्लाह को और अपनी हकीकत को ना भूलो। मेरी इस्लामी मां और बहने, सोचिए पर्दे का अंदाज क्या था। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो हमारी और आपकी रूहानी मां है, सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, कुन्ना नुसल्ली
مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، ہم نبی کے پیچھے نماز پڑھتی تھی، وَنَتَّخِذَ لِوُجُوهُنَا سُتُورًا، اور اپنے چہروں کو ہم ڈھانپ لیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کر رہی ہیں، نبی کے پیچھے نماز پڑھنے والی عورتیں امت کی سب سے پاک باز عورتیں، امت کی سب سے نیک اور پارسا عورتیں نبی کے پیچھے نماز پڑھتی تھی، کہتی تھی کہ ہمارے چہرے ڈھپے ہوئے ہوتے تھے۔ اللہ اکبر۔ میرے اسلامی بھائیوں، میری اسلامی ماں اور بہنوں، کان کھول کر سن لو، اللہ کے حبیب ہمارے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات غالباً سیدہ عائشہ اور سیدہ حفصہ ہیں، یا آپ کی ازواج مطہرات میں سے کوئی دو بیویاں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو کر رہی ہیں۔ اتنے میں عبداللہ بن ام مکتوم، نابینا صحابی آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات سے کہتے ہیں، عائشہ، حفصہ، ذرا پردے میں چلی جاؤ۔ یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ دیکھو میرے مہمان آ رہے ہیں۔ آپ کی ازواج مطہرات نے کہا، اللہ کے رسول وہ اندھے ہیں نا، اللہ کے رسول وہ مہمان اندھے ہیں نا، قربان جائیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں مانتا ہوں میرا مہمان اندھا ہے، افعمیتما، اے عائشہ، اے حفصہ، کیا تم دونوں بھی اندھی ہو؟ سوچو، جس نبی نے نابینا صحابی سے پردہ کروایا ہو، اور آج ہمارے معاشرے کا کیا حال ہے؟ یہاں ہم مولویوں سے نکاح کی مجلسوں میں پڑھایا جاتا ہے نکاح من سنتی، اور وہاں مجلسوں کے ایک دوسرا رخ یہ ہوتا ہے، ہماری عورتیں بن سور کر حاضر ہو جاتی ہیں۔ جو شوہر کے لیے زیب و زینت کرنا تھا، بننا تھا، صبرنا تھا، زیب و زینت اختیار کرنا تھا، آج ہماری وہ عورتیں کہاں بن رہی ہیں، کہاں صبر رہی ہیں؟ 1400 سال پہلے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو لوگ ایسے ہیں جو جہنمی ہیں، میری آنکھیں نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن ضرور ہوں گے۔ ان میں نساؤن کاسیاتن عاریاتن مائلاتن ممیلاتن، کچھ عورتیں ہوں گی کپڑا پہن کر کے بھی ننگی نظر آئے گی۔ کیا ہے آج کا حال؟ کیسے لباس ہے، کیسے برقعے ہیں، کیسی چال ڈھال ہے؟ 1400 سال پہلے اللہ کے نبی نے کہا، نساؤن، کچھ عورتیں ہوں گی کاسیاتن، کپڑا پہنے گی، عاریاتن، کپڑا پہن کر ننگی نظر آئے گی۔ کیا آج مسلم معاشرے میں یہ چیز درایت نہیں کر گئی، یہ چیز نہیں آ گئی ہے کہ ٹی شرٹ، جینس پینٹ، ہیل والے شو، مٹک مٹک کر چلنے کا وہ انداز؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ سوچو میرے بھائیوں، سوچو کہ آج یہ بے حیائی، کیا آج یہ مغربی تہذیب، کیا یہ بے پردگی آج ہمارے یہاں نہیں آئی؟ افسوس یہی ہے نا، مریض دوائی کھاتا نہیں، مریض دوائی کھاتا نہیں، نام طبیب کا بدنام ہوتا ہے۔ مریض دوائی کھاتا نہیں، نام طبیب کا بدنام ہوتا ہے۔ ہوتے ہیں مسلمان کے کام غلط، اسلام بدنام ہوتا ہے۔ افسوس ہے، کپڑے آج ہیں بظاہر ننگے نظر آ رہے ہیں۔ کیسا فٹ برقع، اس برقعے کو آج جو برقع پہنا جا رہا ہے، آج برقعے کے آڑ میں جو شکار ہو رہا ہے، اس برقعے کو ایک فتنہ تازہ کہیے، اس برقعے کو ایک فتنہ تازہ کہیے، اس کو برقع نہیں برقعے کا جنازہ کہیے۔ کیا نہیں ہو رہا ہے آج؟ جبکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے
ہم عورتیں نماز پڑھتی تھیں لیکن ہمارے چہرے ڈھکے ہوئے ہوتے تھے. اللہ اکبر. میرے محترم، قوم لوط پر جو اللہ کا عذاب آیا، کیوں آیا؟ کیا اسباب ہیں؟ قرآن مجید پارہ نمبر 12 سورہ ہود آپ پڑھیے. اللہ تعالیٰ نے کہا انکم لتعتون الفاحشہ، بے شک تم فحش کی طرف جا رہے. بے حیائی. جب بے حیائی کی وجہ سے قوم لوط برباد ہو سکتی ہے، کیا آج ہم ویسی ہی بے حیائی اختیار کریں اور آج ہمارا معاشرہ سیف ہو؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ایک وارننگ دیا تھا. سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4019 ہے. نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ظہرت الفاحشۃ فی قوم، جس قوم کے اندر فحش، بے حیائی عام ہو جائے گی، حتی یعلنوا بہا، علی الاعلان بے حیائی ہو جائے گی، کیا ہوگا؟ الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع، ان میں پلیگ اور بیماریاں. کیا ہم اور آپ ابھی 2-4 سال پہلے لاک ڈاؤن کے عذاب کو بھول گئے؟ کئی لوگوں کو ہم نے کھویا. پوری دنیا میں کہیں اس کا یہ نہیں تھا. کیسے کیسی تکلیفیں آئی؟ کیوں آئی؟ کیوں آئی یہ قوم؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قوم میں بے حیائی عام ہو جائے گی، طرح طرح کی تکلیفیں آئے گی. اور آج ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. میرے محترم، اس بے حیائی کی وجہ سے ہوتا کیا ہے؟ غیرت کا خاتمہ. اور آج غیرت نہیں رہی. غیرت نہیں رہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کہا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب شرم و حیائی نہیں ہے تو جو چاہے کرو. آج معاشرے کے اندر بے حیائی عام ہو گئی ہے. خاندان کا ٹوٹنا آج ہم دیکھ رہے ہیں. ایک فیملی سلامت نہیں رہی، ایک خاندان سلامت نہیں رہے. باپ اور بچوں کے رشتوں میں، خاندانوں میں دراریں آ گئی. اللہ اکبر. آج نوجوان بے راہ روی کا شکار ہے. جنسی جرائم میں اضافہ ہوتے جا رہا ہے. اور آج دلوں کے اندر سختی آ گئی ہے. ہم دعائیں کر رہے ہیں لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے. یہ سب کیوں ہیں؟ یہ بے حیائی کے اثرات ہیں. اللہ اکبر. آج جس تہذیب کو لوگ جدید تہذیب کہتے ہیں، ماڈرن سوسائٹی کہتے ہیں، ماڈرن ایکٹیویٹیز کہتے ہیں، اس نے کیا کیا؟ وہ عورت جو جنت کی پری تھی، اس کو نمائش کا ذریعہ بنا دیا. حقوق نسوان کے نام پر ماں، بہن، بیٹیوں کے تقدیس پامال ہو گئے. تعلیم و ترقی کے نام پر ایمان کا جنازہ نکل گیا. اتنا ہی نہیں، آج کو ایجوکیشن نے بڑی بڑی سٹیوں کے اندر ایک نیا روپ دھار لیا ہے. لیونگ ان ریلیشن شپ، جس کے ساتھ جیسے چاہے موج مستی کرتے رہیں. نہیں دیکھ رہے ہیں آج سٹیوں کے اندر کیا کچھ بے حیائی عام ہے؟ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. آئیے، علماء کرام نے اس سلسلے میں کیا کہا؟ امام ابن باز رحمہ اللہ نے کہا من تشبہ بالکفار فی عاداتہم ولباسہم واخلاقہم، جو قوم غیروں کی تہذیب کو اپنائے گی، ان کے لباس کو اپنائے گی، ان کے اخلاق اور عادات کو اپنائے گی، فقد خاف علیہ ان یحشر معہم، ڈر ہے کہیں ان کا حشر بھی ان کے ساتھ نہ ہو جائے. آج کیا نہیں ہے، تفصیل کا وقت نہیں ہے. امام ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا التبرج سبب الفتن، بے پردگی یہ فتنوں کے اسباب ہے. وہدم الاخلاق، اخلاق کا جنازہ نکل جاتا ہے. وہ ضیاء الحیا، اور اس سے حیا اور شرم ختم ہو جاتی ہے. وہ فساد الاجیال، اتنا ہی نہیں نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں. تاریخ گواہ ہے، خلافت عثمانیہ کے زوال کے وقت، خلافت عثمانیہ کے زوال کے وقت مغرب نے
سب سے پہلے ترقی کے نام پر لباس اور پردے کو نشانہ بنایا. لباس بدلا، حیا گئی، ایمان کمزور ہوا، اور یہی منصوبہ آج پورے عالم اسلام کے اندر بنایا جا رہا. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. میرے اسلامی ماں اور بہنیں، میرے بھائیوں، ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنن ابی داؤد کی بڑی پیاری حدیث ہے. ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. ان مما ادرک الناس من کلام النبوہ، سابقہ نبیوں کے کلام میں سے جو چیز ہمیں ملتی ہے یہ ہے کہ جب معاشرے کے اندر شرم و حیا نہیں تو جو چاہے کرے. اور آج ہمارا معاشرہ بے راہ روی کا شکار ہو چکا ہے. میرے بھائیوں، آج جو اطراف اکناف میں تباہی دیکھ رہے ہیں، سب سے زیادہ مسلمان ہی کیوں نرغے میں ہیں؟ مسلمان ہی کیوں آج برباد ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے فرمایا. قرآن مجید پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ نے فرمایا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، جب ہم کسی بستی کو ہلاک اور برباد کرنا چاہتے ہیں اس کے خوشحال لوگوں کے اندر فسق و فجور کو عام کرتے ہیں. آج بے حیائی عام نہیں ہے، آج بے راہ روی عام نہیں ہے. آج ہمارے مسلم معاشرے کے اندر تعلیم کے نام پر، تہذیب کے نام پر کیا کچھ ہو رہا ہے. یہ ساری چیزیں نہیں ہیں. سوچئے، ہم صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے جو خیر کی دعوت دیں. آج ہم کیا خیر کی طرف بلائیں گے؟ آج ہماری مسجدیں عورتوں کے خالی ہے. مسجد اور عورتیں مسجد میں نہ آئے. کیوں؟ فتنہ ہوگا. عورتیں نمائش میں جائیں، عورتیں شادی بیاہ میں جائیں، عورتیں باباؤں کے آستانے پہ جائیں، عورتیں شاپنگ مال جائیں. تو کیا بتائیں کہ یہ شاپنگ مال میں، یہ نمائش میں، یہ شادی بیاہ میں یہاں سب ولی صفت لوگ رہتے ہیں اور مساجد میں بدماش لوگ آتے ہیں؟ نعوذ باللہ. یہ ہماری ذہنی سوچ ہے. بلکہ ہمارے مولویوں نے، معاف کرنا، ان مولویوں نے جو نہ ہوئے مذہب سے واقف، ان مولویوں نے جو نہ ہوئے مذہب سے واقف، نہ دین حق کو پہچانا، پہن کر جھبا اور پیجامہ لگے کہلانے مولانا. ان مولویوں نے مساجد کے دروازے بند کر دیے، جس کی وجہ سے پھر یہ ہماری بچیاں کہاں سے جا کر، کیا ہم اس دور کو بھول سکتے ہیں؟ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک پڑوسن ام ہشام بنت حارثہ کہتی ہیں میں نے جمعہ کے اندر سورہ قاف سنتے سنتے حفظ کر لیا تھا. ہاں، کیا ہم اس بات کو بھول جائیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں خطبہ دے رہے ہیں، عورتوں کی طرف سے مہر کا ڈیمانڈ ہو رہا ہے، میں پابندی لگانا چاہتا ہوں. تو ایک عورت کہتی ہے اتق اللہ یا ابا ذر، اے ابو اتق اللہ یا امیر المومنین، امیر المومنین اللہ سے ڈرو. اللہ نے قرآن میں پابندی نہیں لگایا. وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اللہ نے کہا ہے. پیارے نبی نے اپنی حیات طیبہ میں نہیں لگایا، صدیق اکبر نے نہیں لگایا. تم کون ہوتے ہو؟ حضرت عمر کے آنکھ سے آنسو آ گئے. اللہ تیرا شکر ہے اگر آج عمر سے غلطی ہو، بڑھیا کی لاٹھی موجود ہے. آج کہاں ہے میرے اسلامی ماں اور بہنیں؟ لہٰذا اسلام پر بے پردگی نہیں، پردے کی تعلیم دیتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. پیارے نبی بولو مومنہ عورتوں سے، قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، وہ نگاہوں کو جھکائیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، شرمگاہوں کو بچائیں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنے زیب و زینت کو ایرے غیرے کے سامنے ظاہر نہ کریں. میرے اسلامی بھائیوں، وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں کوئی لمبا چوڑا خطاب کروں. البتہ
میرے اپنے عنوان پر کچھ اشعار آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی جگہ لوں گا. پردہ ہے زینت، پردہ ہے زینت زن، یہ اس کی ڈھال بھی ہے. پردہ ہے زینت زن، یہ اس کی ڈھال بھی ہے. حیا کی خوشبو سے روشن اس کی چال بھی ہے. اللہ اکبر. ایک طوفان ہے، ایک طوفان ہے بے حیائی کا، ایک طوفان بپا ہے بے حیائی کا. اس پہ دشمن ہے بھائی بھائی کا. ڈر نہ ہو جا تو پھر کوئی دعویٰ کر سکتا ہے بس خدائی کا. اللہ اکبر. میرے اسلامی ماں اور بہنوں، لہٰذا اسلام آپ کی عصمت و عفت کی حفاظت کے لیے، آپ کو معزز شہری بنانے کے لیے، آپ کو کے قدموں کو شریعت نے الجنت تحت اقدام الامہات کہا ہے. لہٰذا آپ اپنے آپ کو سنبھالیں، بے پردگی سے بچیں، بے حیائی سے بچیں. یہ جدید جو نعرے ہو رہے ہیں ان ساروں سے، جدید تہذیبی اثرات سے اپنے آپ کو بچائیں. سچ کہا تھا، اللہ سے کرے دور تو، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی ہے فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی ہے فتنہ. ناحق کے لیے اٹھے شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا چیز ہے، نعرے تکبیر بھی فتنہ. اللہ تبارک و تعالی ہماری ماں اور بہنوں کو اللہ تبارک و تعالی پردے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، معاشرتی بے حیائی سے اپنے آپ کو بچائے، دیگر خواتین کو بھی پردے کی تعلیم اپنے عملی کردار کے ذریعے جیسے امہات المؤمنین نے دیا ہے دینے کی توفیق کلی عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو حسن عمل کا پیکر بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس ویڈیو کو آپ اپنے رشتہ دار اور دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں.